یا حسین، مولا یا حسین، یا حسین، مولا یا حسین، دین کی پناہ حسین. بالکل ٹھیک ہے، آج زمانے کی ضروریات ہیں، خاتون کو جاب کرنی ہے، اس کو ایجوکیشن میں جانا ہے، ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کام کرنا ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اپنے حدود میں رہتا ہوا منع کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو انجام دیں. لیکن وہیں پر خاتون کے جو کردار ہے اس کا ایفیکٹ سوسائٹی کے اوپر بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ اگر ایک خاتون، ایک فیمیل اچھی ہو جائے، یعنی اگر آپ ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر دیں تو وہ ایک بیٹی بہترین بیوی بنتی ہے، بہترین ماں بنتی ہے، اور وہ پھر معاشرے کو اور اچھے کردار دیتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہرحال آج ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اس معاشرے میں خاتون کو ایز اے کارپوریٹ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. ورلڈ وار ون کے بعد جب ورلڈ وار ون ہوئی تو اس کے بعد سارے مرد تو جنگوں میں چلے گئے، تو اب کیا کریں؟ خواتین کو انڈسٹریلائزیشن کے چکر میں انہیں گھر سے باہر نکالا گیا. ہدف اپنا تھا، ہدف مین پاور تھی، خاتون کام کرے گی، کم خرچہ ہوگا، کم ہوگا. اس طرح انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے 1916 کے بعد سے لے کے 18 سے بعد پھر آہستہ 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 یہ خاتون گھر سے باہر آ گئی. یہ خاتون پہلے اگر آپ پیچھے ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں، سب پڑھیں، چاہے ویسٹ ہو چاہے یورپ ہو، یہ خاتون ایک گھریلو خاتون تھی. یہ خاتون وہ نہیں تھی. اگر آپ وہ لباس دیکھیں جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے ہم تو وہی دیکھتے ہیں. ہمیں تو جو گوگل دکھائے گا، ہمارا تو آیت اللہ گوگل ہے مہاراج. اب گوگل آپ کو جو بھی دکھاتا ہے آپ جو ڈالتے ہیں آپ کو کیا پتا، جو کی ورڈز اس نے سیٹ کیے ہوئے وہی اوپر آئیں گے. آپ جب کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس کی اپنی سیٹنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. آپ جب خود تھوڑی ریسرچ کریں گے، ڈاکومنٹریز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 1900 کے اندر بھی خواتین چاہے ویسٹ کی ہوں اپنے سر کو ڈھانپتی تھیں، اپنے ان کے لباس بدن کے ڈھپے ہوئے تھے. یہ آہستہ آہستہ خاتون کو باہر نکال کر اس کو ایک کریکٹر ڈیزائن کیا، پھر سینما نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس طرح خاتون کو آہستہ 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 لاتے 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 کہ مرد کے برابر ہے، اس کا حق یہ ہے، اس کا یہ ہے، وہ یہ کرے گی. آج آپ کے سامنے ویسٹ میں کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے خاتون کی کیا رسپیکٹ ہے؟ کتنا جو ہے وہ ابیوزڈ ہوتا ہے، کتنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک خاتون کے کردار کو خراب کیا جاتا ہے. وہ جو کہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ مرد اور عورت برابر ہیں، وہ کہاں عورت برابر ہے، کہاں خاتون برابر ہے؟ اپنے خواہشات اور اپنی لسٹ کے لیے مرد نے عورت کو گھر سے باہر نکالا ہے، اور وہ اسی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ میڈیا، ایڈورٹائزنگ سب آپ دیکھ لیں نا کہ اہانت نہیں ہے، توہین نہیں ہے خاتون کی کہ جن لباس کے ساتھ اس خاتون کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے. مرد جب لباس پہنتا ہے کسی بڑے فنکشن میں ان کے تو پورے لباس پہنتا ہے، ٹائی پہنے گا، بو پہنے گا، سوٹ پہنے گا. خاتون کو کیسا کرتا ہے کہ جتنا اس کا بدن نمایاں ہوگا اتنا اس کا لباس اچھا ہے. یہ اہانت نہیں ہے، یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے ایک ہیومن کی کہ اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نو اٹس ماڈرنائزیشن. مولانا یہ تو ماڈرنائزیشن ہے، دنیا جو ہے وہ خوب یہ اسٹریٹجی ہے، یہ ڈیزائنڈ ہے. وین یو وانٹ ٹو بائی سم تھنگ آپ کو کپڑے نہیں ملتے صحیح، کیوں؟ کیونکہ پیچھے انڈسٹری کام کر رہی ہے، پیچھے برین کام کر رہا ہے کہ بازار میں کپڑے ہی ایسے لاؤ کہ آپ بولتے ہیں وہ میری بیٹی ہے، اور آپ بولتے ہیں وہ اس کو حجاب کراؤ، بولے شارٹ سلیوز ہے، کپڑے ہی ایسے ہیں، ٹائٹس ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب ڈیزائنڈ ہیں. ہم سمجھتے ہیں اتفاقی کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ ہے. یہاں MNCs کام کر رہی ہیں، یہاں سب کام ہوتا ہے. یہاں پر ٹی وی کمرشل سے لے کر پروڈکٹ کی لانچ تک سب سے آگے خواتین ہیں. چاہے وہ مرد کی چیز بیچ رہی ہو لیکن خاتون ماڈل ہے. کیوں ہے؟ they want، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایز اے پروڈکٹ استعمال کرے، اپنے پروڈکٹ کو بیچے اس کے بعد کرے. یہ ہے دنیا آج کی کہ جو کہتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد کے برابر ہو، ہماری مرضی ہم کچھ بھی کریں. اس کی وجہ سے آج سوسائٹی کے اندر اور خاص طور پہ عزیزان محترم ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمارا تعلق اس ریلیجن سے ہے کہ جو خاتون کو ایک عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے. وہ گھرانے سے ہمارا تعلق ہے کہ جب شادی ہوئی امام علی علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، اللہم صل علی محمد، کہ جب شادی ہوئی تو جب رسول خدا گھر میں آئے
تو کیا کہا رسول خدا نے؟ علی آپ کا کام گھر کے باہر اور فاطمہ آپ کا کام گھر کے اندر ہے۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ میں کتنی خوشحال ہوں بابا کہ آپ نے جس طرح کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ خوب سوال پوچھا شخص خود رسول خدا کہ ایک خاتون کے لیے، ایک فیمیل کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام علی اٹھے، گھر گئے اور یہی سوال انہوں نے بی بی سے کیا کہ ایک خاتون کے لیے، ایک لیڈی کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ یہ ہے، ایک لیڈی کے لیے، کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ یہ جب جواب جا کر امام علی نے رسول خدا کو دیا، کہا کہ یہ اتنا بہترین جواب آپ کہاں سے لائے؟ کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا ہوں۔ یعنی وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، شی نوز واٹ از بیسٹ فار اے وومن۔ اب اس میں بے شک آپ حجاب کے اندر، بہرحال اسلام منع نہیں کرتا، آپ کام کریں، آپ ٹیچنگ کریں، آپ سارے کام کریں، لیکن حدود، شرم و حیا۔ قرآن جب حیا کی بات کرتا ہے زان محترم، میں نے پہلے بھی عرض کرتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے نہیں کہتا میں، خدا نخواستہ، قرآن کو ہم نے اس طرح لینا چاہیے جیسے قرآن لینے کا حق ہے۔ قرآن کی ہر ایک جو آیت ہے اس کے 70 باتیں ہیں۔ قرآن جب خاتون کی حیا کا ذکر کر رہا ہے، آپ متوجہ ہوئے قرآن کہاں حیا کا ذکر کر رہا ہے؟ بہت سی جگہوں پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اور جب بھوکے اور پیاسے تھے، خدا کی بارگاہ میں کہا، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، تو ایک جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے، تو دیکھا کہ 2 خواتین، 2 لیڈیز آئی ہوئی ہیں، فیمیل، اور انتظار کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ کہا کہ مرد ہیں، پانی بھر رہے ہیں، ہمیں پانی بھرنا ہے۔ کہا کہ میں بھر دیتا ہوں۔ پانی بھر کے دیا، اور پھر وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں جو پروفٹ تھے، اور انہوں نے جا کر تعریف کی کہ اس کو جو ہے وہ آپ کام پہ رکھ لیں۔ حضرت موسیٰ کو انہیں نہیں پتا تھا کہ ظاہر اللہ کے نبی، کہا کام پہ رکھ لیں۔ کہا کیوں؟ کیا خصوصیت ہے؟ آپ خصوصیت دیکھیں، مرد کے لیے خصوصیت، وہ کہتی ہیں کہ ایک تو وہ شجاع ہے، یعنی بہادر ہیں، یعنی انہوں نے جس طرح کام کیا، پانی بھرنا آسان نہیں تھا، شجاعت ہے۔ دوسرا، ان کے اندر حیا پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب آپ نے کہا نا کہ ان کو لے کر آئیں، چلیں ہمارے گھر کی طرف، تو ہمیں راستہ پتا تھا، انہیں تو نہیں پتا تھا، تو ہمیں آگے چلنا چاہیے تھا، وہ پیچھے چلتے۔ مگر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا، جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجئے گا۔ حیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں شیر کے پیچھے چلو لیکن نامحرم کے پیچھے مت چلو۔ کہاں اسلام حیا دے رہا ہے ہمیں؟ یہ کیا ہمارے اندر حیا پائی جاتی ہے؟ کیا ہم معاشرے کو اس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہم لباس، خواتین اپنے پہنتے وقت، چیزیں کرتے وقت ان چیز کا خیال رکھتی ہیں؟ تبھی تو معاشرے میں فساد ہے، تبھی معاشرے میں مشکلات ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں معاشرے کے۔ آپ کہتے ہیں کہ خوب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ہماری تو نیت اچھی ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن کب تک آپ کی نیت اچھی رہے گی؟ جب آپ ایک حرام چیز کو دیکھیں گے، کچھ دیر کے بعد وہ سپارک کرے گا، آپ کے مائنڈ کو ہٹ کرے گا، فریم آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یہ فریم آپ کو گناہ کی طرف اکسائے گا۔ بہتر یہ کہ انسان نہ دیکھے۔ جتنا اپنے آپ کو انسان آنکھوں کو بچائے گا، اتنا اس کا ذہن پاک رہے گا۔ جتنا اس کا ذہن پاک رہے گا، اتنا وہ الہی آوازوں کو سن پائے گا۔ یہ جو انسان کہتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے ملکوت سمجھ میں نہیں آتا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے، یہ تسبیح مجھے کیوں نہیں نظر آتی، مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی؟ کیونکہ ظاہر ہے میں اپنی ناکھوں سے گناہوں کا شکار ہوتا ہوں، میرا ذہن گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خاتون کو، اس کو کہاں، اس کی جگہ کیا ہے سوسائٹی میں، اور اس طرح فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہرحال ہم، جب آپ کی بیٹی ہے، جب یہ بیٹی جب کسی اور کے گھر جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیا سکھایا؟ کل آپ کو، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، تو آپ بھی تو یہ سوچیں کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ وہی اختیار کر رہے ہیں؟
اگر آج میں اپنی وائف کے ساتھ یہ سوچوں کہ اس کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہے، اور کل میں چاہوں گا جب میری بیٹی کی شادی ہو کیا اس کے ساتھ بھی وہی رویہ ہو جیسے میرا رویہ وائف کے ساتھ ہے؟ نہیں، میں چاہوں میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسلام کتنی قدر دے رہا ہے بیٹی کو کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ اگر بیٹا گر جائے تو آپ اس کو مت اٹھاؤ، اس کو خود اسٹرگل کرنے دو۔ بیٹی گر جائے اس کو اٹھا لو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل جس کے وہ گھر جائے گی اس کا نصیب کیسا ہوگا۔ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ آج معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے وہ ساری یہی ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے دن میں 3-4 کنسلٹنسی پوری تو آل اوور دا ورلڈ کرنی پڑتی ہے، ڈائیورس۔ کیوں؟ ہم اپنی بچیوں کو کیا سکھا کے بھیج رہے ہیں؟ ایک میں خود کیا کر رہا ہوں؟ کیوں میں اس لیول پہ معاشرے کو لے آتا ہوں کہ ایک آدمی بچے 3-4 ہونے کے باوجود ڈائیورس پہ جا رہا ہے؟ کیوں؟ کوئی ایشو ہے عزیزان محترم۔ آج اسلامک لائف سٹائل بریک ہو گیا ہے، دشمن یہی کر رہا ہے۔ آج جس میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، سیزنز دیکھتے ہیں، ایمیزون دیکھتے ہیں، یہ سب پرائم دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں اکثر ڈراموں میں، چاہے وہ آپ کے انڈو پاک کے اندر سے بن رہے ہوں، ان سب کے اندر ایک کردار نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اندر انفلیٹ کر رہی ہیں۔ آپ باہر اچھا سمجھتے ہیں، گھر کو آپ خراب سمجھتے ہیں۔ اسلام آپ کے گھر کو نیوکلیس اسٹرانگ ایٹم کی طرح بنانا چاہتا ہے کہ جس کا گھر اچھا ہوگا اس کی دنیا اچھی اور آخرت اچھی۔ جو کمیونٹی اپنے گھر کو صحیح نہ کر پائے، کل کو آپ امام زمانہ کے لیے کمیونٹی کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اگر آج آپ اپنے گھر کو اچھا مینج نہیں کر پا رہے، اگر آج آپ اپنے گھر کے اندر چیزوں کو نہیں کر رہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ آپ کو پے بیک کرنا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ مشہور واقعہ آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس کا میں نے اس دن بھی بیان کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ شخص ایکسیڈنٹ ہوا، کوما میں چلا گیا، اور اس نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ دیکھا کہ میز لگی ہوئی ہے، میز پر لوگ بیٹھے ہوئے فائلیں لے کے۔ اس نے دیکھا کہ اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس کے قریب آیا، اس کے اتنا قریب آیا، کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اتنا خوفناک تھا وہ اس کا چہرہ کہ دنیا میں جو ولف ہے نا وہ خوبصورت ہے، اتنا خوفناک تھا۔ اور جب وہ بتا رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی اتنا اس کے اوپر اثر چھوڑا، کیونکہ بہرحال وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، واپس آ گیا۔ کہا اس شخص نے مجھے کچھ نہیں کہا، صرف ایک بات کہی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، عالم برزخ میں، قبر کے اندر، یعنی جب آدمی مرتا ہے تو عالم برزخ میں جاتا ہے۔ کہا اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی وائف کے ساتھ بد اخلاق کیوں ہو؟ یعنی تم اپنی وائف کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہو اس میں اخلاق کیوں نہیں ہے؟ صرف ایک بات۔ ہمیں نہیں پتا ہم کسی کو زبان سے جو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب کے اندر داستان ہے شگفت انگیز کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے بہرحال پوچھا، تفصیل کافی طولانی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں میں زخم ہے، زخم۔ کہا بابا یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا کہ میں دنیا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے ناموں سے پکارتا تھا جو ان کو پسند نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں بڑا تھا وہ احترام کرتی تھی، لیکن ان کا دل دکھتا تھا۔ یہ ان کا دل دکھایا ہے، یہ قیامت تک ہونٹ زخمی رہیں گے۔ کہا کہ بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں تو پھر یہ زخم ٹھیک ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زبانوں سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ کا کور آپ کی فیملی ہے، آپ کی وائف، آپ کے بچے، پھر آپ کے ماں باپ، پھر آپ کے بہن بھائی۔ آپ کو سب کو بیلنس رکھنا ہے، والدین کا احترام، بہن بھائیوں کا احترام، رشتہ داروں کا احترام، میاں سب کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ عدالت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس جگہ پر جو چیز ہے اس کو وہیں رکھو۔ گھر برباد ہو گئے ہیں آج فیملی انٹرفیئرنس کی وجہ سے۔ آج زمانہ ختم ہو گیا، پہلے زمانہ نہیں تھا، لوگ کانٹیکٹ نہیں کر، ابھی تو آپ ذرا سی لڑائی ہوتی ہے فون شروع ہو جاتا ہے، کھلنا شروع ہو جاتا ہے دونوں طرف۔ لڑکی کا گھر لڑکی کے گھر والے خراب کرتے ہیں، لڑکے کا گھر لڑکے کے گھر والے۔ اصل میں رہنا آپ نے ہوتا ہے۔ آئی نو پرسنلی مینی فیملیز کہ ماں باپ کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے پہلی طلاق، دوسری طلاق کب تک رکھیں گے؟ کون دے گا بیٹی بھائی؟ تیسری چوتھی دفعہ کون بیٹی دے گا آپ کو؟
آپ سمجھتے ہیں بڑا ایزی ہے طلاق دینا. خدا کو یہ حلال ہے طلاق، لیکن خدا کو یہ پسند نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے رکھا گیا ہے اس کو. لیکن ہمارے لیے پیس آف پیپر ہو گیا ہے آج کل. 6 مہینے نہیں رہے کمیونٹی میں ڈائیورس ریشیو دیکھ لیں آپ آل اوور دا ورلڈ. آپ سوچیں کہ آپ کا بیسٹ ریلیجن ہے، یو کلیم دیٹ یو آر دا بیسٹ، توحید آپ کے پاس ہے، امامت آپ کے پاس ہے، اور آپ کو دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. آپ کس منہ سے لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جن کی کمیونٹی کے اپنے گھر برباد ہو رہے ہوں، آپ دوسروں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے؟ کوشچن مارک ہے ذہن میں. خوب ہم بہرحال یہ سب حضرت معصومہ کے توسط سے، کیونکہ بہرحال بی بی نے کردار ادا کیا. بی بی کی 3 کوالٹیز ہیں. ہمارے استاد حجت الاسلام ڈاکٹر رفیع فرماتے ہیں کہ 3 کوالٹیز بی بی کی ایسی تھیں جنہوں نے ان کو اتنا انہینس کر دیا. پہلی، ولایت کی ایکسیپٹنس. ولایت کی ایکسیپٹنس یعنی کیا؟ یعنی مدینہ میں رہتی تھی، امام رضا بھائی تھے لیکن امام تھے، امام کو بلا لیا مامون نے. اب انہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو امام زمانہ، یعنی ان کا امام کون ہے زمانے کا؟ امام رضا ہے. ان کی امامت کے ڈیفینڈ کے لیے اپنے آپ کو آل اوور دا ورلڈ ٹریول کیا، اور اس ولایت کے لیے سختیوں کو برداشت کیا. ولایت ایکسیپٹنس آپ دیکھیں، یہ ایام ربیع الاول کے جو چل رہے ہیں، یہ ایام اس گھر کے دروازہ جلنے کے ایام ہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے وہ یقین اپنی جگہ پر، لیکن بی بی نے اس لیول پہ ہوتے ہوئے کیا کیا؟ اپنے زمانے کے امام یعنی امام علی کے لیے گھر سے باہر نکلی، دروازوں کھٹکھٹائے. کیا ہے؟ ولایت کی ایکسیپٹنس. ولایت کے لیے کام. حضرت خدیجہ کا کوئی مثال نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ رسول خدا کا اس وقت ڈیفینڈ کیا جب لوگ رسول خدا کو سلام نہیں کرتے تھے، جب لوگ رسول خدا کے اوپر کچروں کو خدا نخواستہ اہانت کرتے تھے. اس وقت غار حرا میں رات کی تاریکیوں میں جا کر رسول کو غذا پرووائڈ کرنا، رسول کا خیال رکھنا، اپنی پوری جائیداد اور دولت کو رسول کے لیے کر دینا. کیا؟ ولایت. کیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ فارسی کا مصرع ہے، کربلا کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود. کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. کیوں؟ ولایت. تو یہ ولایت آج بینگ ایز اے وومن، لیڈی ہوتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں، کیا امام زمانہ کی ولایت ہے؟ کیا امام زمانہ کے لیے زندگی گزر رہی ہے؟ کیا امام زمانہ کے لیے کام ہو رہا ہے؟ یقیناً لوگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج میں گیا تھا ڈاؤن ٹاؤن، آپ کے جو لوکلز کے مدرسے ہیں وہاں پر لیڈیز کے ساتھ گیا، دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بہرحال امام زمانہ کے لیے کام ہے. چاہے ایک پتھر کیوں نہ اٹھایا جائے، ایک کتاب کیوں نہ دی جائے، ایک بچے کو درود کیوں نہ سکھا دیا جائے، امام زمانہ کے لیے کام ہے. یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. ہمارے تو بڑے اچھے لیوشنگ مدرسے میں وہاں دیکھ کر آیا مدرسوں کی حالت، اور جو بہرحال ہے ہمیں چاہیے کہ بہرحال ہم اپنے حساب سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کریں. جانے محترم، جو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا وہی باقی ہے، جو خود خرچ کیا جائے گا اس کا حساب کتاب ہے. ہم کس طرح ولایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ آج ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری 24 گھنٹوں میں یا پورے 7 days a week، ان میں کتنا ٹائم ہمارے لیے امام زمانہ کے؟ انشاءاللہ عید زہرہ تک آپ کی خدمت میں ہیں تو چیزیں جو ہو سکا آپ کی خدمت میں ٹرانسفر کریں گے. جانے دوسری چیز جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی انہینس ہوتی ہے وہ ہجرت ہے، مائگریشن ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں کہ جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں یخرجو، بیت یہ اپنے گھر سے جو نکلتا ہے، اللہ مہاجر اللہ، اللہ کی طرف، وہ رسول کی طرف، وہ ہے کہ خدا خود اس کو اس کا اجر دیتا ہے. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، امام کی خاطر. اور رستے کے اندر ہرڈلز، پریشانیاں، اور اسی رستے کے اندر ان کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک ہوا، وہ صحابہ پہ پہنچی، وہاں سے پھر وہ کم گئیں، 70 days وہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد بہرحال ان کا وفات ہو گئی. تو یہ ہمیں بھی زندگی میں دیکھیں ہجرت جو مائگریشن ہے نا وہ فیو کائنڈز ہے. ایک تو انسان فزیکل ہجرت کرتا ہے،
وہ بہرحال ایک ہجرت عقیدتی ہے، یعنی انسان اپنے عقائد کی طرف ہجرت کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے عقائد اتنے اچھے نہ ہوں، یا ایون جو ہمارا اصل عقیدہ ہے، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہمارا اصل عقیدہ ہے. ہم نے کتنی اس عقیدے کی طرف ہجرت کی، ہمارا مائنڈ کتنا ٹریول کیا اس ہجرت کی طرف، کتنا ہم اپنے عقائد کی بک سے واقف ہیں. ہمیں بڑا شوق ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ سنڈے سیٹرڈے مدرسے میں پڑھے، ہر کسی کو شوق ہے، بیچتے بھی ہیں. ہم نے خود کتنی کتابیں پڑھی ہیں ابھی تک عقائد پہ. ہمارا اپنا عقیدہ، آج جو بعض لوگ ہمارے عقیدوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور ہم بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، او مولانا واٹ از ہیپننگ ان دا کمیونٹی سوسائٹی، اور اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کیوں کہہ دیا. آپ کے اپنے عقیدے کیوں اتنے کمزور ہیں؟ کیوں آپ امامت کے بارے میں آپ کے پاس، آپ کیوں نہیں پڑھا آپ نے آج تک؟ وائی وی ڈونٹ ہیو اینی لاجیکل ریزنس فار امامت. وی ہیو ٹریڈیشنل اور قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس ریزن ہونے چاہیے امامت کے اوپر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم محنت نہیں کرتے. ہمیں بعض مولانا مجلس ہو جاتی ہے کافی، کبھی کبھی بس ٹھیک ہے سن لیتے ہیں، یہ بڑا کام کیا ہم نے، یہی کافی ہے ہمارے لیے. اور ایسے تو شکر ہے یہ بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ. یہ بھی نہیں کریں تو پھر ہم کیا کر سکتے. آہستہ آہستہ آپ کی جنریشن لاسٹ ہو جائے گی. جانے موت، آپ کیسے امام کی طرف لے کر آئیں گے؟ پہلے خود تو امام کی طرف جائیں، پھر اپنی اولاد کو امام کو دیں گے نا. آپ بولے میرا بیٹا امام کے پاس چلا جائے، کیسے جائے گا امام کے پاس جب میں خود امام کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوں؟ عقیدے کی ہجرت. دوسرا اخلاق کی ہجرت، یعنی انسان کا جو کریکٹر ہے، مورل ویلیوز ہے. خدا نہ خواستہ مجھے غصہ آتا ہے، میرے اندر ایگو ہے، میرے اندر بہرحال کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، میں بات پہ ناراض ہو جاتا ہوں. یہ اخلاقی ایشوز ہیں. تو کیا میں نے اخلاقی ایشوز کے لیے آج تک کوشش کی کہ میں ہجرت کروں کہ میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے؟ ملا مہدی ناراکی، جو ملا احمد ناراکی کے والد تھے، جنہوں نے کتاب جامع سعادات لکھی اور جو ان کے بیٹے نے اس کو کمپائل کیا، خلاصہ کیا، معراج السادہ. اردو کے اندر بھی ہے، آئی ڈونٹ نو انگلش میں ہے کہ نہیں، اردو کے اندر تو اس کا ٹرانسلیشن ہے. اخلاق کی کتاب ہے، یعنی ہاؤ یو ہیو ٹو بہیو. بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام میں 3 چیزیں ہیں: احکام، عقائد، اخلاق. ہم بعض اوقات احکام پڑھ لیتے ہیں، عقائد چھوڑے، عقائد پڑھتے ہیں، اخلاق ہی نہیں ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس طرح کسی کے ساتھ بہیو کرنا ہے. انہوں نے جب یہ کتاب لکھی، عربک میں تھی یہ کتاب، فیمس اتنی ہوئی کہ ہر شخص نے اس کو پڑھا. اور جب یہ زیارت پہ گئے نجف، تو وہاں پر بڑے بڑے اسکالرز نے ان کو ویلکم کیا کہ کیا بک آپ نے لکھی ہے اور کیا زبردست. ایک اسکالر ان سے ملنے نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں خود ملنے چلا جاتا ہوں. اور لوگوں نے بولا کیا کر رہے ہیں آپ مولانا، وہ ان کو آنا چاہیے تھا، آپ کہا نہیں. کون نہیں آیا؟ سید مہدی بحر العلوم، جو خود ایک بہت بڑے عالم دین، کہ جنہیں امام نے اپنے سینے سے علم کو ٹرانسفر کیا تھا، وہ نہیں آئے. یہ گئے ان سے ملنے، وہ لیکچر دے رہے تھے. یہ جا کے بیٹھے، ان کا لیکچر ختم ہوا، انہوں نے بہت زیادہ کوئی لفٹ نہیں کرائی، اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ چاہتا ہوں. تو جو ساتھ ہوتے ہیں لوگ، انہوں نے بولا مولانا کافی مطلب آپ کی پہلے گئے، انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی؟ کہا نہیں، سید بزرگوار. یہ گئے، پھر پہنچے، پھر وہ لیکچر دے رہے تھے. لیکچر ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے. یہ خیر گئے کربلا، کاظمین، سامرا زیارت کر کے واپس نجف آئے. اور پھر یہ نجف سے واپس جا رہے تھے، انہوں نے کہا میں ایک اور دفعہ سید کی زیارت پہ جاتا ہوں. لوگوں نے منع کیا کہ مولا آپ کتنا اپنے نفس کو ختم کریں گے، ایک آدمی آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا. کہا نہیں. جیسی جانے لگے اور سید مہدی بحر العلوم کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے گلی کے کونے سے آ کے ان کو ریسیو کیا، بٹھایا، بات کی. ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ سے ملنے نہیں آیا، اور آپ 2-3 دفعہ آئے، میں نے آپ سے صحیح طرح گفتگو نہیں کی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، یہ اخلاق آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ خود مہاجر یعنی انسان واقعا اخلاق انسان کا ہے. ہم اپنے ایگو میں پھنسے ہوئے، کسی نے ہم سے صحیح طرح سلام کا جواب نہیں دیا، ہم کہتے ہیں چھوڑو بھائی کیا ضرورت ہے. رسول خدا کا اخلاق دیکھیں، بچوں کو سلام میں پہل کرتے ہیں،
کوئی بچہ یہ نہیں کہہ پایا کہ میں پہلے سلام کو، چاہے دشمن بھی ہو تو بھی اس سے گفتگو کیسی ہو۔ اخلاق انسان کو بدل دیتا ہے۔ ہماری تو کسی سے آئیڈیالوجی نہیں ملتی، ہم تو اس کو مڑ کے منہ نہیں دیکھتے، تو کیا کل کو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے؟ مہاجرت اخلاق کی طرف، اس کی بہت ضرورت ہے معاشرے کو۔ تیسری چیز جو بی بی معصومہ کی اور بہرالوقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، جو ہماری خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ عبودیت یعنی بندگی، جو ہم سب کے لیے، مرد کے لیے بھی، اور حجاب۔ یعنی تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ جب بی بی آئی ہیں کم میں، کسی نے بی بی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ 17 دن وہ اپنے عبادت میں رہیں، حجرے میں رہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ خب حجاب آج ماڈرن دنیا کے اندر ایک بہت مشکلات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں۔ حجاب دیکھیں، اصل حجاب حیا کے ساتھ آنکھوں میں پایا جاتا ہے، اصل حجاب یہ ہو سکتا ہے۔ اور حجاب مرد اور خاوت یعنی عورت، لیڈی، دونوں کے لیے، صرف خواتین کے لیے نہیں حجاب کہ آپ بولیں کہ صرف فیمیل کو حجاب کرنا، ہاں مرد کو بھی حجاب کرنا ہے۔ مرد کا حجاب اس کی اپنی حیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں گے تو سب مسلم ہوں۔ ابھی آپ یہاں باہر روڈوں میں گھومتے ہیں، ایوری بڈی از ناٹ مسلم، اور ہر کوئی اپنی مرضی کے کپڑے پہنا ہوا ہے، تو اب آپ کیا بولیں گے؟ بھائی وہ پہنا ہوا ہے، مجھے اس سے کیا؟ نہیں، آپ کے اپنے اندر حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ حجاب، پہلا حجاب یہی ہے۔ خواتین ظاہراً بڑے عبائے پہن لیں، سب پہن لیں، لیکن اندر حیا نہیں، کیا کریں گے حجاب کا؟ اندر حیا ہونی چاہیے۔ ظاہر اسلام جو ظاہر کہتا ہے وہ آپ کو کور کرنا ہے، جو اسلام ظاہر میں جتنا حجاب ہے، جتنا چہرہ کور کرنا ہے۔ اسی لیے جو امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ایک نگاہ نامحرم انسان کو 20 سال یا صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ ایک نگاہ، ایک حرام نگاہ۔ اور خدا نہ خواستہ آج یہ سوشل میڈیا ہمیں کتنا برباد کر دیا ہے اس نے۔ آج آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا، آج آپ اپنے ہاتھ میں موبائل کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ اس کا ڈیزائنڈ ایسا ہے، سسٹم اس کا ایسا ہے کہ جو چیز برائی ہے اس کو اوپر لے کر آتا ہے۔ وہ آپ چاہے اچھی چیز بھی سرچ کر رہے ہو نا، وہ آپ کو اپنی مرضی کی چیز دکھائے گا۔ تو آج ہم کیا اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں؟ عزیزان، اگر یہ نگاہیں حیا نہیں رکھیں گی تو یہ وقت کے امام کو کیسے دیکھیں گی؟ خود سوچیں کہ خدا نہ خواستہ میں آنکھوں سے گناہ کرتا ہوں تو میں اپنے وقت کے امام کو کیسے دیکھوں گا؟ خب یہ کوالٹی بی بی معصومہ کی تھی جو ہمیں جو ہے وہ بہرحال اپنے اندر کرنی چاہیے۔ بی بی معصومہ کا کردار، اگر ہم اس کردار کو سمجھ نہیں پائے تو علماء کو دیکھیں جو اطراف میں ہیں کہ کہاں پہنچا دیا بی بی نے۔ آیت اللہ مراشی نجفی 70 سال 70 ایئرز پہلے زائر تھے بی بی معصومہ کے۔ ظاہر ابھی تو حرم کھلے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، پہلے حرم نہیں کھلتے تھے، بند ہو جاتے تھے۔ صبح صبح جب دروازہ کھلتا تھا حرم کا، پہلی زیارت کون کرتا تھا؟ آیت اللہ مراشی نجفی۔ اور کس مقام پہ پہنچا دیا کہ ان کی زیارتیں ائمہ کے ساتھ، وہ خود ان کی زندگی میں بتاتے ہیں جب وہ شروع میں تھے کم کے اندر، تو اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کرنی تھی اور ان کے پاس فائنینشلی نہیں تھا اتنا، تو بی بی کی خدمت میں آئے اور بی بی کی خدمت میں بڑا اس سے کہ میں کہاں اپنی بیٹی کو دوں، کس طرح میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور تھوڑے سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ سوئے خواب میں دیکھا کہ حرم کا خادم آیا ہے، اس نے کہا کہ آپ کو بی بی نے بلایا ہے۔ وہ صحن آئینہ جو سب سے بڑا صحن ہے حرم کا، وہاں یہ گئے، دیکھا کہ کچھ خواتین جو خدام ہیں وہ حرم کی صفائی کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہیں رکیے، بی بی خود تشریف لائیں گی۔ اور جو انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، بی بی تشریف لائیں، کیونکہ خود بھی سید تھے، بی بی کے آگے جھک گئے، اور ظاہر ہے جد کی طرح ان کی ماں کی طرح ان کے آگے جھکے، اور بی بی نے کہا کہ شہاب نام تھا ان کا، شہاب مرشی، شہاب جب سے تم کم آئے ہو ہماری نگاہ تمہارے اوپر ہے، ہم نے کب تمہیں چھوڑا؟ شرمندہ ہوئے، آنکھ کھل گئی، گریہ کرتے ہوئے بی بی کے حرم میں گئے،
میں معافی چاہتا ہوں. اور تھوڑے دنوں میں بہرحال ان کے حالات بہتر ہو گئے. عزیزان محترم، ہم لوگ محسوس نہیں کرتے اہل بیت کو. اہل بیت ہیں، ہمیں محسوس کرنا پڑتا ہے اہل بیت کو.